أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلاة بجي محمد رسول. زمین گرامی، توحید موضوع گفتگو ہے اور اس سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے. چھٹی یا ساتویں محرم، چھٹی یا ساتویں مجلس ہے. تو یقیناً آپ حضرات آ رہے ہیں، پر تشریف لا رہے اور فرش شہزا پر بیٹھ رہے ہیں، اور برکت سید شہداء ہے یہ کہ ذکر ہو رہا ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. مختلف نتائج، مختلف علماء ذاکرین خطبہ کو آپ سن رہے ہیں، اور یقیناً گفتگو ہوتی ہے کہ صاحب مجلس، میں پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے کچھ شبوں پہلے کہی تھی کہ دیکھیں نیت کو، من حسنت نیتہ وسع رزقہ، جس کی نیت پاک ہے اس کا رزق وسیع ہے. تو رزق وسیع ہوگا، نیت پاک ہوگی تو خود بخود آپ کچھ سیکھیں گے. اور یقیناً ہم نے دیکھا بزرگ علماء کو، جید علماء کو، کہ وہ اپنے شاگردوں کی مجلس میں اگر بیٹھتے ہیں، ان کے گھر میں اگر مجلس ہوتی ہے تو ان کا کوئی شاگرد ہی ممبر پر بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، وہ اس کی بات بھی سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ذکر معصومین ہو تو اس میں چھوٹے اور بڑے کی قید نہیں. شرط صرف یہی ہے کہ گفتگو ہو تو قرآن اور احادیث کو محور بنا کر ہو. اور جب تک یہ نیت رہے گی یقیناً کچھ نہ کچھ آپ مجالس سے حاصل کر پائیں گے اور حاصل کرتے رہیں گے. اب گفتگو یہ ہے کہ مجالس کو کس طرح سے ہونا چاہیے، کیا گفتگو ہو، کیا انداز ہو، اس کو میں وہاں تک نہیں جانا چاہ رہا. کل میں نے جو آپ کے سامنے رجب کی دعا کا حصہ پیش کیا تھا، اور جو مولا کائنات امین المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پھر پیش کی کہ جس میں مولا کائنات کے صحابی سے کہا گیا تھا کہ صفلی علی ابن ابی طالب کا اوصاف بیان کرو، تو صحابی نے یہی کہا تھا. دیکھیے ہم کیوں آتے ہیں مجالس میں؟ ہم اسی لیے آتے ہیں مجالس میں کہ مجالس سے کردار سازی لے کر جائیں. کردار سازی کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ دیکھو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گا. یعنی ذات ختمی مرتبہ کی منزلت یہ ہے کہ اگر آپ اتباع مصطفی کریں، اتباع محمد مصطفیٰ کریں، تو اب آپ اس سے اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ آپ سے محبت کرے گا. اور سوچئے کہ پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب خدا کی بات کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے بارے میں گفتگو کی،
تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، حضرت یوسف نے نفس امارہ سے پناہ مانگی ہے، پروردگار نے جس نفس کو خطاب کیا ہے، مخاطب قرار دیا ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ اب یہ مدارج ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کیوں نہ کھاؤں نفس لوامہ کی، یعنی اس نفس کی کوئی اہمیت ہے؟ وہ نفس جو ملامت کرتا رہتا ہے، وہ نفس جو تمیم انسان کو ملامت کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے کہ تم نے یہ برا کام کیوں کیا۔ اور حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے مگر یہ کہ جس پر پروردگار اپنا رحم کرے۔ اور پھر ایک نفس ان دونوں نفسوں سے بڑھ کر ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا قرآن میں، پروردگار نے کہا، رب العزت نے اعلان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی یہ نفس جو تیسرا ہے یہ نہ لوامہ ہے نہ امارہ ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اس نفس میں اگر امارۃ بالسوء ہوتا، برائی کا حکم دیتا، تو پروردگار یہ نہ کہتا کہ تیرا رب تجھ سے راضی۔ اگر یہ نفس لوامہ ہوتا تو نفس لوامہ کی شرط یہ ہے کہ نفس برائی کرے، نفس اس پر پھٹکار دے، طعن و تشنیع کرے، تو اسے کہتے نفس لوامہ۔ پروردگار اس نفس میں جب نفس پر گفتگو فرما رہا ہے تو کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، یعنی اے شخص تیرے نفس میں نہ برائی کرنے کے بعد برائی کے اوپر طعن و تشنیع ہے، نہ پھٹکار ہے، نہ لعنت ملامت ہے۔ دیکھیے جب تک لعنت ملامت ہوتی ہے آپ کے اندر ایک بے چینی ہے، کسی نے آپ کو اذیت دی، تکلیف دی، آپ نے خدا لعنت کرے تم پر، تم نے میرے ساتھ یہ کام کر دیا، نفس میں بے چینی ہے، انتقام کی ایک کیفیت ہے۔ وہی انتقام کی کیفیت خود انسان کی ذات میں ہے، اس وقت جب انسان گناہ کرے اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہو تو انسان اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو اور کہ یہ میں نے کیا کام کر دیا، یہ میں نے کیا کام کیا، ایک بے چینی کی کیفیت ہے۔ جب تک بے چینی کی کیفیت ہوگی اطمینان نہیں آ سکتا، جب تک برائی انسان گناہ معصیت کرتا رہے گا اطمینان نہیں آ سکتا۔ تو ثابت ہوا یہ نفس وہ نفس ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ پروردگار نے کہا ارجعی، لوٹ آ، لوٹنا وہاں ہوتا ہے، رجوع وہاں ہوتا ہے کہ جو انسان کا وطن ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نفس جہاں سے چلا تھا، جس حال میں چلا تھا، اسی حال میں دوبارہ اس منزلت پر جائے گا۔ دنیا میں اس نفس کا آنا اس نفس کی ترقی کے لیے نہیں تھا، دنیا میں کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا تھا۔ تو خبردار کوئی ختمی مرتبت کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ختمی مرتبت آئے اس دنیا میں اس لیے کہ نماز روزہ کرے، عبادتیں کرے، اس لیے کہ جب جائیں تو جنت میں بلند مقام عطا ہو۔ یہ وہ نفس نہیں ہے کہ جسے دنیا میں بھیجا جائے جاؤ کمال حاصل کرو۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ جنہیں دنیا میں بھیجا گیا تو کہا دیکھو عبادتیں کرنا، اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، پاک و صاف قلب کے ساتھ ہماری بارگاہ میں آنا، گناہ لے کر مت آنا۔ لیکن یہ وہ نفس ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا لوٹ آ دوبارہ اپنے پروردگار کی طرف، یعنی اس کا اور پروردگار کا تعلق کبھی ٹوٹا نہیں ہے۔ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو دیکھیے نہ یہ لوامہ ہے نہ امارہ ہے، اس نفس کی منزلت کچھ اور ہے۔ یہ نفس کرے گا کیا؟ پروردگار عالم غیب میں، یہ نفس اس زمین میں۔ اب دیکھیے کہا وہ توحید توحید توحید، میں دیکھیے توحید اور الوہیت کو کلمے میں درج کی تھی بات، اور میرے خیال سے بڑی جلدی میں گزر گیا۔ توحید اور الوہیت ظاہر اگر ہوگی تو اسی صاحب نفس مطمئنہ کے ذریعے ہوگی۔ کیا فرمایا خدا نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحب امر کی۔ اب مجھے ایک بات ذرا بتائیے کہ آپ
تین اطاعتیں کیا مختلف ہیں؟ آپ کہہ رہے صاحب میں فلاں کام کروں گا خدا کی اطاعت کے لیے، فلاں کام کروں گا رسول کی اطاعت کے لیے، اور فلاں کام کروں گا صاحب امر کی اطاعت کے لیے. کیا ایسا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. کیا آپ کے پاس کوئی حکم شرعی اب تک آیا ہے جو رسول کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے آیا ہو؟ نہیں آیا نا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. میں آگے بڑھاؤں گفتگو ہوئے. کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آئی ہے کہ پروردگار کا دیکھو اطاعت کرو خدا کی، ادھر خدا، اطاعت کرو رسول کی، یہ رسول، اور صاحب عمر کی ایک تیسری چیز. تو دیکھو کیا اس طرح کی اطاعت ہے کہ جس طرح ماں باپ کی اطاعت کو فرض کیا گیا، کبھی باپ کچھ کہہ رہا ہے ماں کچھ کہہ رہی ہے، خدا کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ سلسلہ کیا ہے؟ تو دیکھیے پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کے لیے جو انسانوں کو دعوت دی تو رسول اور صاحب امر کے علاوہ کوئی اور وسیلہ ہے ہی نہیں. اسی لیے کہا دیکھو ماں آتا تم رسول فخذو ہو ومان تم عنہ فانتہوا، جو رسول دے سے لے لو، جس سے رسول روک دو اس سے رک جاؤ. تو سمجھ میں یہ آیا کہ ارادہ الہیہ، مشیت الہیہ، اذن الہی، اجازت الہی، سنت الہی، احکام الہی اس زمین پر اس کائنات پر سوائے رسول خدا کے وجود مبارک کے علاوہ کسی اور رستے سے آ ہی نہیں سکتے. اور دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور پھر آگے چلا سورہ، اور پھر کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. بڑی توجہ کیجیے گا، رسول چلے گئے. یہ سورہ آج تک باقی اور موجود ہے میرے اور آپ کے گھروں میں. قرآن آپ کے گھر میں بھی ہے، قرآن میرے گھر میں بھی ہے. پھر رسول چلے گئے، رسول کبھی مکے میں رہے کبھی مدینے میں رہے. پھر رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال ہو گیا، رحمت ہو گئی، چلے گئے. لیکن فرشتے ابھی تک نازل ہو رہے ہیں. ہر سال ماہ مبارک رمضان آتا ہے، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. فرمایا پانچویں امام نے کہ دیکھو اے ہمارے ماننے والے اپنے ماننے والے کو حکم دیا کہ دیکھو ہماری امامت پر جب گفتگو کرتے ہو تو انا انزلنا کے ذریعے گفتگو کرو. کیسے کریں انا انزلنا کے ذریعے گفتگو؟ کہا کہ دیکھو یہ آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں شب قدر میں پروردگار کا امر لے کر، ہر چیز کا امر لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو کس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ تو اس پر. اور ائمہ نے یہی فرمایا تھا کہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرو بڑے غور سے. اب قرآن کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں. ایک شخص قدری تھا. قدری کسے کہتے ہیں؟ بولو جی کہتے ہیں جو لکھ دیا گیا وہی ہو کر رہے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آیا دربار میں چھوٹے امام کا زمانہ، امام جعفر صادق علیہ السلام بلایا گیا امام کو کہ بھائی آپ گفتگو کیجیے، مشکل مسئلہ تو ہے. تو وہی آئے گا جو مشکل دوسرا کا بیٹا ہے، اور بتائیے ذرا کیا کریں. کہا کہ میاں کیا کہتے ہو تم؟ کہا کہ حضور دیکھیے فرزند رسول قضاء و قدر طے ہو چکی ہے سب کچھ. کہا کہ اچھا ذرا الحمد تو پڑھو. چھٹے امام نے کہا کہ الحمد پڑھو. کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے مطلب کے لیے اے فرزند رسول اپنے مطلب کے لیے کوئی دلیل نکالنا چاہتے ہو الحمد سے تو تمہارے کام کی کوئی چیز سورہ الحمد نہیں ہے. اب دیکھیے زمانہ ستم جلیل کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا اب وہی دیکھیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ خبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم، صبر، بردباری، درگزشت، اپنے آپ کو سنبھالنا، یہ تمہیں پتا دے گا ان کے علم کا. تو دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے علم کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک دفعہ امام بٹھر گئے، کہا کہ تو کیا جانے قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے تیرے گھر میں؟ کہا کہ نہیں علمی بات ہے نا. امام نے کہا تم پڑھو تو صحیح، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہا کہ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا رک جاؤ. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہ معنی آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. وہاں تو عربی زبان میں گفتگو ہو رہی تھی. کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. امام نے کہا یہ مطلب جب ہر چیز طے ہو گئی ہے تو مدد مانگنا کیسا؟
اگر ہر چیز لکھی جا چکی ہے تو مدد مانگنے کیسا؟ بیٹھ جاؤ اپنے گھر کے اندر، جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا، مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ دیکھیے جب تک عقیدہ سے دور رہیں گے، قرآن کی ایک چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے، اپنے معنی کا اظہار نہیں کر پاتی، لیکن چھٹے ماننے کا ذرا پڑھ کے تو دکھا، الحمد پڑھ کے دکھا، ایاک نستعین تک آیا، امام نے کتنی بڑی مشکل میں حل کیا، ایاک نستعین، دو لفظ ہے ان کی مدد سے، اس انداز سے گفتگو کی۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا دعا رجب، اب دوبارہ توحید پر گفتگو ہے تو پھر توحید پر جب گفتگو ہوگی تو دعا رجب میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، بڑی عجیب دعا ہے۔ اور میں پھر درخواست کروں گا آپ سے، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ ضروری کہ مولانا یا مولوی آپ کو آ کر سکھائے، لیکن کسی مولوی مرض تقلید کے لیے آیت نہیں اتری ہے آسمان سے، آیت اتری ہے صرف 14 معصومین کے لیے۔ جو نجف میں بیٹھا ہے، جو قم میں بیٹھا ہے وہ بھی غیر معصوم ہے، اور جو امام کا شاگرد ہے وہ بھی غیر معصوم ہے، معصوم صرف 14 ہے۔ اگر جناب زینب کبریٰ کو ہم معصوم کہتے ہیں، اگر ابو الفضل عباس مقام عصمت پر ہے، اگر شہزادہ علی اکبر مقام عصمت پر ہے، اگر جناب حکیمہ خاتون یا جناب معصومہ قم مقام عصمت پر ہے، تو ان کی عصمت تابع ہے اپنے زمانے کے امام کی عصمت کے، بالاصالہ عصمت 14 معصومین کی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہتے کہ اچھا کوئی حضرت عباس معصوم نہیں ہے، وہ بھی مقام عصمت پر ہے، مقام عصمت ابو الفضل عباس کیا ہے؟ لعن اللہ من جعل حقک واستخف بحرمتک ولعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات۔ مولا عباس لعنت ہے اس پر کہ جو آپ کے حق کو نہ سمجھے اور جو آپ کے حق کو خفیف سمجھے، اس پر بھی لعنت۔ جو تو کہ اپنے امیر المومنین واقعد الہیکا، اور مولا کائنات کے بیٹے میں آپ کی جانب آیا ہوں، وہ کل بھی لکم سن، اور میرا دل آپ کے سامنے، میرے دل کا سر تسلیم خم ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ اگر غیر معصوم ہو تو پھر کس انداز سے سر تسلیم خم ہوگا؟ خدا کبھی کسی غیر معصوم کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا۔ معصوم ہے، مقام عصمت پر ہے، لیکن عصمت ابو الفضل عباس تابع ہے کس کے؟ سید الشہداء کی عصمت کے۔ اب اس وقت کی موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیجیے۔ اور پھر اس انداز سے میں نے کل عرض کیا تھا اللہم انی اسألک، کیونکہ میں پورا جو دعا تو طویل ہے لیکن میں پوری طرح سے گفتگو نہیں کر پایا تھا۔ اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک۔ دعا پڑھیے، دعاؤں کا ترجمہ پڑھیے، یقیناً علماء کی ضرورت ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج میں ہوں یہاں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا، ترسوں کوئی اور ہوگا۔ امامہ اور ابا علامت ہے، یہ علامت کبھی کبھی خلاف ورزی بھی کر سکتی ہے۔ امامے کے لیے آیت اتری ہے، نہ ابا کے لیے آیت اتری ہے، نہ شیروانی اور ٹوپی کے لیے آیت اتری ہے، نہ جو بیچارہ ذاکر شیروانی اور ٹوپی میں ممبر پہ بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے بیچارہ ہمیشہ غلط بات کرے گا، اور وہ جو امامے اور اباکارہ میں یہاں بیٹھتا ہے کوئی آیت نہیں اتری کہ ہمیشہ صاحب امامہ صحیح بات کرے گا۔ صحیح بات کون کرے گا؟ وہی کہ جس کی ضمانت رسول خدا نے کر گئے کہ ان کی تاریخ فیکم مستقلین کتاب اللہ ہوا اطلتی اہل بیتی، دو چیزیں صرف جن کی ضمانت دی گئی ہے۔ اور جب تک آپ حضرات خود زیارات کا مطالعہ نہیں کریں گے، میں کل عرض کر رہا تھا، اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے سید الشہداء کی زیارت ہے، عرفے کے دن زیارت مخصوص ہے، 23 رمضان کی زیارت ہے، عید فطر کی ہے، عید قربان کی ہے، اسی طرح نیلہ شعبان کی ہے، جمعے کے دن کی ہے، زیارت جامعہ کبیرہ ہے، آپ کے گھر مفاتی ہے، مسلسل ان زیارتوں کا مطالعہ کیجیے ترجمے کے ساتھ، پھر دیکھیے آپ معرفت امام میں کچھ منازل طے کر پائے یا طے نہیں کر پائے، پھر بعد میں بات آتی ہے مولانا کی اور مجتہد کی اور علماء کی، وہاں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے آ کر پوچھیے، اور اپنے ذہن میں ہمیشہ سوال کرنے کے مادے کو بیدار رکھیے۔ یہ نیچے سننے والوں کے اندر جب سوال کرنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے تو منبر پر کھلواڑ شروع ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے کے مادے کو زندہ رکھیے۔ ائمہ نے ہمیں سکھایا کہ سوال کرو، کوئی کیوں کہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اصحاب آتے تھے 6 امام کے سامنے، 5 امام کے سامنے، کہا کہ دیکھو مسا کرو تو اس انداز سے کرو۔ پوچھا صحابی نے، مولا یہ قرآن میں کہاں سے نکلا؟ کہا لمکان با کی وجہ سے۔ جواب دیا اس کا بھی، قرآن میں یہ چیز کہا ہے، وہ چیز کہا ہے، یہ چیز کہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ اب اس میں گفتگو کرنے جاؤں تو ایک بہت بڑا وسیع چیپٹر اور باب ہے، اس پر گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خود اپنی پرورش کرنی پڑے گی۔
کو مفاتیح الجنان سے تمسک رکھنا پڑے گا، نہج البلاغہ سے تمسک رکھنا پڑے گا، قرآن شریف کا مطالعہ اس کی تلاوت کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد لطف آئے گا آپ کو مجالس سے بیٹھنے کا، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ان مجالس میں بات کیا ہو رہی ہے، ذکر کیا ہو رہا ہے، اور آیا مولانا نے جو بات کہی وہ آپ کے ذہن میں موجود معلومات سے ٹکرا رہی ہے یا ٹکرا نہیں رہی؟ اگر ٹکرا رہی ہے تو یقین سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں، مولانا آپ نے کیسے کہا؟ اب مولانا کے پاس یا تو وقت ہوگا یا وقت نہیں ہوگا، کوئی صاحب کہنے لگے کہ حضور امام کے پاس جاتے تھے تو ہر سوال کا جواب دیتے تھے، یہ علماء ہمارے ایسا نہیں کرتے۔ میں کہا غلطی آپ کی ہے کہ جو سراسر جہل اور نادانی اور ظلمت اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اس کا آپ مقایسہ کر رہے ہیں، موازنہ کمپیریزن اس ذات سے کہ جو پوری کی پوری نور مجسم ہے۔ بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام کو کتابوں کا چھٹے امام کو تفسیر کا مطالعہ نہیں کرنا ہوتا تھا، چھٹے امام کو ڈکشنری نہیں دیکھنی ہوتی تھی، چھٹے امام کو 5-5 6 کتابیں نہیں کھولنی ہوتی تھی، جواب موجود ہوتا تھا، حاضر ہوتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کائنات سے کہ جی جو مشکل لے کے آتا ہوں آپ کے پاس آپ حل کر دیتے ہیں اور ہمیشہ مجھے آپ نے ہلاکت سے بچایا ہے، تو یہ ذرا بتائیے کہ فٹ سے جواب آ جاتا ہے، کہا کہ واقعہ معروف ہے آپ نے سنا ہے، لیکن بچوں کو نہیں بتا رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کتنی عمر ہے، کہا کہ 5، کہا کہ سوچنے کی ضرورت ہے، کہا کہ نہیں، کہ بس میرے سامنے تمام کی تمام کائنات اسی انداز سے۔ اب دیکھیے آج سے 50-60 سال پہلے اس بات کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن آج کل کے نوجوان بچے مثال دے رہے ہیں مسئلے۔ بھائی ان سے پوچھیے آپ کہ فرض کیجیے کراچی سے 150 کلومیٹر دور کون سا شہر ہے، کسی بچے سے پوچھیے جو ہندوستان میں پلا بڑا ہو، وہ کہتے ہیں مولانا 1 سیکنڈ ٹھک 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 گوگل پہ ڈالا۔ ایک گوگل ایک مثال ہے اس بات کی کہ انسان کا علم بہت وسیع ہو گیا ہے، جو چیز انسان کئی گھنٹے کتابیں کھول کر نکالتا تھا اب آپ گوگل پہ ڈالیے، ویکیپیڈیا پہ ڈالیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آتھینٹسٹی اس کی کتنی ہے، آتھینٹک ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یقین ایسی مستند سائٹس بھی ہے، آپ نے ٹھک 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 بٹن دبایا، گوگل پہ جتنی اسپیڈ ہے، بھائی توجہ کیجیے گا، مثال بہت اچھی ہے یہ آج کے دور کی کہ دیکھیے جتنی آپ کے کمپیوٹر کی جو انٹرنیٹ آپ کو سروسز فراہم کر رہا ہے، جتنی زیادہ اس کی سرعت ہے اتنا زیادہ جلدی جواب آئے گا۔ تو یہ آج سے 50 سال پہلے بات سمجھانا بڑی مشکل تھی، لیکن آج بہت آسان ہو گئی ہے، آج بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ کل اگر جناب سید سجاد نے فرمایا کہ ہم اس خدا کی یا من یعلم یا یوازن النور، ہم اس خدا کی کہ جو نور کا لائٹ کے وزن کا جسے علم ہے، تو اس زمانے کا ایک انسان عرب یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا اس کے کہ روشنی کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج کا سائنسدان یہ سمجھ سکتا ہے کہ روشنی کا وزن کیسے۔ اگر کل قرآن نے کہا کہ والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم مسلسل کائنات کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ آج کو آئنسٹائن کو پڑھنے والا، آج کی فزکس کو پڑھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ جو تھیوری ہے، جو نظریہ ہے کہ جو کائنات مسلسل ایکسپینشن کی حالت میں ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ، اب قرآن کی اس میں تفصیلات ہے میں نہیں جانا چاہتا، تو دیکھیے میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک، پروردگار میں تجھ سے مانتا ہوں اس معانی کے ذریعے، ان حقیقتوں کے ذریعے کہ جن حقیقتوں کے ذریعے تیرے ولی امر نے، تیرے اولیاء امر نے تجھ سے سوال کیا، اور پھر آگے جب بڑھی دعا کا سلسلہ آگے بڑھا تو اولیاء امر کی وضاحت کی ہے دعا نے، ان حقائق کی وضاحت نہیں کی۔ ولاۃ امرک المأمونون علی سرک، تیرے وہ اولیاء امر تیرے سر کے راز کے امین ہے، المستبشرون بامرک، تیرے امر کی بشارت انہیں ملتی ہے، المعلنون لقدرتک، تیری قدرت کا اعلان وہ کرتے ہیں، بس تیرا وہ بیان کرتے ہیں، لا فرق بینک و بینہم، پروردگار بڑی توجہ کیجیے گا اس جملے پر، پروردگار ان اولیاء امر کی ذات کی حقیقت میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں۔ بھائی بڑی توجہ کیجیے گا، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے خدا اپنی قدرت کا اظہار کرے، وہ ہستی کہ خدا جس کے ذریعے بشارت دے، وہ ہستی کہ جس کے ذریعے خدا اپنے رازوں کی حفاظت فرمائے، جب وہ انسان ہے تو خدا کے لیے اسے اس درخت سے تو بلند ماننے کی جس پر تجلی ہوئی تو موسیٰ کا شاگرد پڑھو،
موسیٰ نے کیا کہا تھا پروردگار سے؟ رب ارونی انظر الیک، پروردگار مجھے ذرا اس بات کی اجازت دے کہ میں تیری ذات کی جانب دیکھ سکوں. پروردگار نے کیا کہا تھا؟ لن ترونی، موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھو انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھنا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب پروردگار نے پہاڑ پر اپنی نور کی تجلی بھیجی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ خر موسیٰ صعقا، موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. بہت توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ بے جان مخلوق تھا. پہاڑ میں معرفت کے مناظر اس انداز سے پہاڑ طے نہیں کر سکتا جس انداز سے اولیاء امر معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے. میں دوبارہ دوہراؤں گا اس بات کو. دیکھیے پہاڑ خدا نے پتھر خلق کیا، یہ صرف انسان کے بارے میں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الى اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں خلق کیا اور اس کے بعد ہم ہی نے انسان کو نہایت گھٹیا درجے پر پہنچا دیا. انسان ہے جو ترقی کی منازل بھی طے کرتا ہے، انحطاط کا شکار بھی ہو جاتا ہے. کسی حیوان کے بارے میں نہیں ملے گا آپ کو. گھوڑے کو گھوڑا ہی خلق کیا، گھوڑا پیدا ہوا اور گھوڑے کی حالت نہیں مرے گا. یہ بدنصیبی انسان کو ملی کہ کہا تیرا مکان تھا اور گناہ کر کر کے ایک گھٹیا درجے پر پہنچ گیا کہ جاؤ حیوانوں سے بدتر ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہاڑ میں معرفت کی منزلیں طے کرنے کی صلاحیت ہرگز نہیں. اس پہاڑ پر جب تجلی آئی تو موسیٰ جیسا اولو لازم پیغمبر اس تجلی کو برداشت نہ کر پایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ غش کھا کے گر پڑے. تو ذرا سوچئے، یہ پہاڑ حامل اسرار الہی نہ تھا. اس پہاڑ پر خدا نے بشارت نہیں بھیجی تھی. یہ پہاڑ پروردگار کے امر کا حامل نہ تھا. اب اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جو حامل اسرار الہی بھی ہو، جسے بشارت الہی بھی عطا ہو، جو پروردگار کے رازوں کا امین بھی ہو، اور وہ انسان ایسا ہو کہ جو صاحب نفس مطمئنہ ہو، جسے خدا جب اپنی بارگاہ میں موت دے کر بلائے تو فرشتے کو نہ بھیجے بلکہ خود کہے کہ اے میرے بندے آ جا، موت آ جائے گی تجھے، تو میری جنت میں آ جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا. تو سوچئے کہ اس بندے کا کیا عالم ہوگا، اس بندے کی کیا منزلت ہوگی، اس بندے کی، اس انسان کی کیا حقیقت ہوگی. لا فرق بینک و بینہا، پروردگار ان اولیاء امر میں اور تیری ذات میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق ہے تو الا انہم خلقک و عبادک فتقھا ورتقھا بیدک بدءھا منک واوضع الیک اعضاد و اشھاد و منات و ازواج. پروردگار ان بندوں میں اور تیری ذات میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو یہ کہ تو نے انہیں خلق کیا ہے، تو نے انہیں خلق کیا ہے. اب خلقت اس انداز سے ہے کہ پروردگار نے اپنی الوہی صفات انہیں عطا کی ہے. آزاد اللہ اشہاد اللہ منات اللہ ازواج. پروردگار یہ تیرے امر کو ظاہر کرتے ہیں، تیرے رازوں کے امین ہیں، اور انہوں نے اتنا رازوں میں تیرے ظاہر، اتنے رازوں کے امین ہیں، انہوں نے تیری الوہیت کی اتنی خدمت کی حتی ظاہر اللہ الہ الا انت، یہاں تک کہ پوری کائنات میں ظاہر ہو گیا کہ سوائے تیرے کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، تمام کی تمام توحید مضمر ہے لا الہ الا اللہ میں. اس لا الہ الا اللہ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی خدا کی حکمت نے اپنے کچھ بندوں کو بھیجا کہ جو لا الہ الا اللہ کو ظاہر کرے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ مائندہ نے فرمایا کہ دیکھو خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اگر اس کی الوہیت بھی ظاہر ہوتی ہے تو ہماری ذات ہی سے ظاہر ہوتی ہے. من اراد زاد جانے کبیرہ، من اراد اللہ بدا بکم ومن وحدہ قبل عنکم ومن قصدہ توجہ بکم موالی لا احصی ثناکم ولا ابلغ من المدح قلعکم ومن الوصف قدرکم انتم نور الاخیار وحدات الابرار وحجج الجبار بکم فتح اللہ وبکم یختم. بڑی توجہ کیجیے گا، من اراد اللہ بدا بکم، اے ائمہ معصومین، جو خدا کا ارادہ کرے وہ آپ کی ذات سے شروع کرتا ہے. ومن وحدہ قبل عنکم، اور جو خدا کی توحید کا اعلان کرے خدا کی توحید آپ قبول کرتے ہیں. عجیب مسئلہ
میں نہیں کچھ کیا کہ توحید کے اعلان خدا کی قبول ائمہ کی جانب سے ہوگا. ومن وحدہ قبل انتم ومن قصدہ توجہ بکم, اور جس کی منزل مقصود خدا ہو وہ آپ پر توجہ کرو. اللہ اکبر, عجیب مرحلہ ہے. منزل مقصود خدا ہے, توجہ کرو ائمہ کی جانب. بکم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزل به رسله وحبطت به ملائكته. اے معصومین, پروردگار نے آپ کے وجود کی برکت سے آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر نہ آ جائے. وبكم ينزل الغيث, اور پروردگار آپ ہی کی برکت سے زمین پر بارش برساتا ہے. وہ تمام چیزیں جو ملائکہ لے کر اترے رسولوں کے لیے وہ سب کی سب آپ کے پاس ہے. وبكم ينفس الهم, اور انسان کا غم اور پریشانی آپ ہی کے ذریعے دور ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ کیا ہے توحید کا؟ یہ توحید ہے کیا؟ یہ توحید وہی ہے امیر المومنین دعائے صباح. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجه واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بدور تعججه. يا من دل بذاته على ذاته فتنزه عن مجانس مخلوقاته وجل عن ملائمة مخلوقاته. اور اس کے بعد ملائکہ نے فرماتے اللهم صل على الدليل إليك في الليل العليل والماسك من أسبابك بحد الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهن العابر والثابت القدم في زحاليفها في الزمن الأفضل. بڑی توجہ کیجیے گا, مولا کائنات کی یہ وہ دعا ہے, یہ امیر المومنین کی وہ دعا ہے کہ جو مولا کائنات فجر کی نماز سے بات کرتے تھے. جب فجر کا وقت ہو, دن کی ابتدا ہو, نماز علی نے پڑھی ہو اور پھر علی نماز فجر پڑھنے کے بعد خدا سے گفتگو کرے تو وہ گفتگو کیا ہوگی؟ وہ گفتگو ایسی ہوگی کہ ابراہیم کو بھی توجہ سے سننی چاہیے اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی توجہ سے سننی چاہیے. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. پروردگار بڑی, اب عربی کے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور تفسیر کرتا جاؤں گا. آپ دیکھیں گے توحید کس انداز سے مولا بیان فرما رہے اور کتنی خوبصورت عبارتیں اور کلمات اور الفاظ کے ساتھ. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه. اللہ اکبر, یعنی اس کا اردو ترجمہ پیش کرنا اس سے بڑا بھونڈا اور بیٹے کا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ, لیکن کیا کروں کے ساتھ مجھے ترجمہ کرنا ہے. یعنی جسارت اور گستاخی ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے کسی اور زبان میں. مولا کائنات حضور جوش کہہ کے چلے گئے کہ جبریل خاموش رہے, ذرا علی بول رہے ہیں. تو جب یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه, اے پروردگار وہ ذات کہ جس نے, ایک ایک جملے پر توجہ کیجیے گا, دیکھیے ایک ایک جملے پر توجہ کیجیے گا. اللہم پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس نے صبح کو زبان عطا کی کہ جس کے ذریعے صبح گفتگو کرتی ہے اس نور کے ذریعے جو تم نے صبح کو عطا کیا. اب اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجیے. میری بذات کے مطابق رات جب تک ہوتی ہے تو کوئی چیز گفتگو نہیں کر رہی ہوتی. کیا مطلب گفتگو؟ ہر چیز گفتگو کرتی ہے اپنی ذات کے مطابق ہے. پرندے چہچاتے ہیں, آپ سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب یہ پرندہ ہے. کوئی انسان گفتگو کرتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں انسان ہے. دروازے پر اگر کوئی دستک دے تو آپ سمجھ جاتے ہیں دروازے میں کوئی دستک دے رہا ہے. اگر کسی گھنٹی کی آواز آئے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ایمبولینس جا رہی ہے یا پولیس کی گاڑی ہے, فائر بریگیڈ ہے.